بڑا بھرپور طریقے سے جائزہ لیا. پہلے ہم جدہ میں ہم نے بریفنگز لیں، پھر ہم مدینہ گئے، پھر ہم مکہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اچھے طریقے اور احسن طریقے سے انتظامات بھی ہوئے، اور جن کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپ گریڈیشن ہے. دیکھیں اس میں تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے سعودی حکومت کو. انہوں نے بہت ہی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے انتظامات کیے ہیں. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے جو مینا میں جو ہمارے خیمے ہیں اور باقی چیزیں ہیں وہ قریب ترین ہوں ٹرین اسٹیشن سے. تو ہمارے جو زون 2، 4 اور 5 ہیں وہ تینوں ایک ہی لائن میں اور تینوں ہی اسٹیشن کے بہت قریب ہیں. اور ان شاء اللہ تعالی ہمارا جو اس ٹائم میڈیکل ٹیم بھی جو اس وقت آئی ہوئی ہے وہ بھی، کیونکہ اس دفعہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں معاونین سب کے سب جو ہیں وہ NTS کے تھرو آئے ہیں. تو اس لیے ہر بندے کے اندر مجھے بہت زیادہ جذبہ بھی نظر آیا. تو میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ گرمی کا بھی موسم ہوگا، ایک تعداد بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ لوگوں کی. تو ہماری جو لوکیشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گی. میں سمجھتا ہوں اس سال حجاج کو فیل بھی ہوگا. اور میں جن سے ملاقات بھی ہوئی، جن حاجیوں سے جو پہنچ چکے ہیں، ان سب نے یہی کہا. ان میں سے چند ایک وہ تھے جو پہلے بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی اس دفعہ واقعی میں بہت بڑا فرق ہے. لاہور کے لیے ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں جی. پشاور اس لیے شاید نہیں کیونکہ وہ اسلام آباد سے بہت کلوز پراکسیمیٹی پہ، لیکن 1 گھنٹے کی مسافت کے اوپر آپ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بھی چند ایک ریکوائرمنٹس ہیں، وہ میٹ کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں لاہور انشاءاللہ اگلی دفعہ کوالیفائی کرے گا، اور لاہور سے ڈائریکٹ جو حجاج ہیں وہ روڈ ٹو مکہ کے تحت جا سکتے ہیں. جی بحری راستے پہ پوری طرح سے غور کیا جا رہا ہے، اور پلس اب کیونکہ کراچی روڈ ٹو مکہ وہاں سے بھی شروع ہو گیا، تو وہ اگر بحری سفر بھی کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا جی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس دفعہ آپ کو ایک اور بات سن کے بھی خوشی ہوگی کہ تقریباً $125 جو ہے وہ فلائٹ جو ٹکٹس ہیں وہ اس دفعہ سستے ہیں پچھلے سال کے مناسبت سے. آلریڈی سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ بہت ہی زیادہ رعایت کی ہے جی. کئی چیزوں میں ہماری طرف سے بہت زیادہ ڈیلیز آئیں، اور ویزوں کے اندر بھی باقی معاملات میں بھی. تو ایک تو وہ ان سے ڈسکس کروں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تاکہ ان کو بھی ہماری سائڈ کی مشکلات اور ان چیزوں کا ادراک ہو جائے. اور دوسرا آپ کو یاد ہوگا مدینہ میں پاکستان ہاؤس ہوتا تھا، تو اس حوالے سے بھی ضرور ان سے میں دوبارہ بات کروں گا کہ جی ہمیں وہ زمین دوبارہ دی جائے اور اسی کو ٹرسٹ بنایا جائے، اور جو ہمارے یہاں پہ جو بھی امبیسڈر ہوں وہ اس کے ہیڈ ہوں، ٹرسٹی ہوں. بہت زبردست جی. میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے نہ صرف حج بلکہ ہر ادارے کو ٹرانسفارم کر دیا. اور خصوصاً یہ جو حج کا اور عمرے کا اور اسپیشلی حج کا جو ایک سلسلہ ہے، انہوں نے اس کو بالکل کارپوریٹ سٹائل میں کر دیا. اور ہمیں اب بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے تاکہ ہم بھی ان کے اس معیار کے مطابق آ سکیں. اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر منسٹری کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. اور حج کے لیے بھی ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ سہولیات ہوں، اور گھر بیٹھے ہی وہ اپنا جو ہے حج کی تیاری اور سارے ڈاکومنٹس وغیرہ ہر چیز فل کر سکیں. ایک تو دیکھیں جی، ایک تو روڈ ٹو مکہ جو پروگرام ہے اس کو کامیاب بنانے میں بہت رول رہا ہے، میں کہوں گا جی نگران حکومت کا بھی. اور ابھی ہمارے آنے کے بعد تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی جتنی بھی ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں یہاں پہ جن کمپنیز کے ساتھ، اس کو آنر کیا جائے، اور جلد سے جلد جو ہے وہ ویزے بھی لوگوں کے مکمل کروائے جائیں. اس میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہوپ کے نمائندے ہیں ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں. کچھ ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں جو جائز ہیں وہ پوری کر سکیں. لیکن یہ کہ جو سرکاری حجاج ہیں ان کے اوپر ہم نے 100% فوکس بھی کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہوپ کے ہیں جو کمپنیز جو پرائیویٹلی حجاج کو لے کے آتی ہیں، اس میں سے چند ایک تو شروع میں ہی اپنا میٹر ریزالو کر کے آگے چل پڑیں. چند ایک جو ہیں وہ کیونکہ ڈیلے آیا، اس میں یہ نہیں کہوں گا 100% ان کی اپنی غلطی ہے، اس میں کچھ اسٹیٹ بینک کے بھی ایشوز تھے، کوئی باقی معاملات بھی تھے، تو کچھ ڈیلے آیا. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو شاید کچھ چند ایک مسائل ہوں، لیکن ان کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں. سستا کرنے کے لیے دیکھیں یہ تو ایک ہے نا جی کہ اگر سبسڈی نہیں دیں گے تو کیسے سستا ہوگا. سبسڈی تو گورنمنٹ نے دینی نہیں ہے. ہم ایک قسطیں اگر کر لیں نا جی کہ اگر آدمی نے 10 سال، وہ آج 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، تو وہ 10 سال تک ایک طرح سے جس طرح کمیٹی ہوتی ہے تو وہ پیسے جمع کرتا رہے. اس میں ایک 15 سال کی آپشن ہونی چاہیے کہ قیمت اور کم، 20 سال کی آپشن ہونی چاہیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک بنا رہے ہیں ایک پروگرام کہ ایک عام آدمی جس کے پاس ایک دم سے تو 10-15 لاکھ روپیہ نہ ہو، لیکن اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرس 15 ایئرس
وہ ایک ہم ایسا سائیکل بنائیں گے کہ جس میں اس کا پیسہ جو ہے وہ محفوظ بھی ہوگا، انویسٹڈ بھی ہوگا، اور وہ حج کی جب بھی اس کی باری آئے گی 10 سال بعد 15 سال بعد جتنی بھی دیر کا وہ ایک پیکیج ہوگا تو وہ آرام سے حج پہ جا سکے گا۔ میں ابھی بلکہ ملیشیا گیا تھا، اور خصوصاً ان کے جو حج کا جو منسٹر تو نہیں، وہاں پہ چیئرمین ہوتا، اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بھی ابھی وہاں پہ بھی اصلاحات کر رہے ہیں، وہ بھی ریفارمز کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پھر بھی کافی حد تک ہماری جو پالیسیز ہیں حج کے معاملے وہ کافی ٹھیک ہیں ان کمپیریزن تو دوسرے ممالک۔ لوگ کہتے ہیں حج مہنگا بہت ہے۔ میں نے جب ملیشیا کے جو چیئرمین ہیں ان کا حج کا، اس کو جب میں نے بتایا ہماری قیمت کتنی ہے، تو وہ بالکل پریشان ہو گیا کہ جی یہ آپ کیسے، اس میں گورنمنٹ کتنی سبسڈی دیتی ہے؟ تو میں نے کہا جی گورنمنٹ کی کوئی سبسڈی نہیں ہے، یہ کاسٹ ٹو کاسٹ کرتے ہیں۔ اب انڈین حجاج دیکھ لیں، ان کی ہمارے سے زیادہ کاسٹ ہے، اس میں کھانا بھی انکلوڈڈ نہیں ہے۔ اس دفعہ مدینہ منورہ میں جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ سب کی سب مرکزیہ میں ہیں، یہ بھی 2016 کے بعد اب پہلی دفعہ ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹائملی فیصلے تھے جن کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور اب پالیسیز جو ہیں جی وہ ضروری ہیں کہ کئی سال ہو گئے ہیں وہی چل رہی ہیں، کس طرح چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سعودی نے اپنی ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کر لی اور بہت زیادہ اپ گریڈ کر لی ہے، ہم اب بھی پیچھے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم چاہیں گے کہ حج کے فوری بعد ہم ایسی تجاویز لے کے آئیں اور ایسی پالیسیز بنائیں جن سے اگلی دفعہ کا جو حج ہے اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی سالوں میں وہ مزید بہتر ہو سکے۔ مجھے کئی فون کرتے ہیں دوست ہمارے کہ جی وہ آخری فلائٹ کس دن جا رہی ہے، تو اس دفعہ تو کوئی آخری فلائٹ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وی آئی پی ایسا ہمیں کوٹا ملا ہے کہ جو میں کسی کو وی آئی پی حج کروا سکوں۔ البتہ مجھے میری اپنی ذات کا تعلق ہے، میں تو خود بھی نہیں کر رہا، حالانکہ مجھے سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے، میں نے کہا جی جو نارمل سرکاری حجاج ہوں گے میں ان کے ساتھ ہی چلوں گا۔ دیکھیں اس میں ابھی بھی لیے جاتے ہیں، ناٹ ایز معاونین، لیکن خدام یا ان کو کانٹریکٹ کے اوپر ضرور رکھا جاتا ہے، ان کو پے بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن جو پاکستان سے آتے ہیں نا جی، ان کا صرف اور صرف یہی مشن اور یہی ٹاسک ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً اچھا پرفارم کر پاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دی، اور اس دفعہ اسپیشلی کیونکہ ہر بندہ ٹیسٹ دے کے آیا ہے، میرٹ کے اوپر آیا، تو آپ دیکھیے گا بڑا واضح فرق ہوگا۔ اسپانسرشپ میں نا جی وہ فیڈ بیک نہیں آیا، وہ رسپانس نہیں آیا لوگوں کا، اس کے کچھ ایشوز ہیں۔ میں تو یہی سمجھوں گا کہ اس کو سرکاری میں لے آیا جائے، لیکن سعودی گورنمنٹ کی اپنی بھی کچھ پالیسیز ہیں، وہ بھی جب کوٹا دیتے ہیں تو آبویسلی انہوں نے اس کو بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے مختلف حصوں میں، لیکن یہ اس پہ ضرور غور ہو رہا ہے کہ جو اسپانسرشپ والا جو کوٹا ہے پچھلے سال بھی لیپس ہوا، اس سال بھی لیپس ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ کیا جائے۔